ابھی ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہم ابھی کوٹ لکھپت جیل کے باہر کھڑے ہیں. انہوں نے ہمیں دیکھتے دروازہ بند کر دیا ہے. بڑی تحریک نہیں چلا سکے, لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے, لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے. نہیں, یہ ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک ہوا, جو ویژول سامنے آئے, ان کو جس طرح پہلے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا. آپ لوگ آرڈرز لے کے جاتے ہیں عدالت؟ بالکل جاتے ہیں. اور جیل حکام کو دکھاتے ہیں, ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سائٹ پہ کریں. پارٹی رہ کون سی گئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب؟ کرکٹ اور سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے. کھانا پینا صحیح ملتا ہے عمران خان صاحب کو اندر؟ جی, جو جیل میں ملنا چاہیے بالکل ان کو وہ ملتا ہے. مجھے آخری بار وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں چنے ملتے ہیں. مجھے کافی عادت ہو گئی ہے کہ ان کی چکی میں ٹی وی نہیں تھا. جو ہر اپوزیشن لیڈر کو, ہر سیاسی جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے, میڈیا ہیرو لگتا ہے, میڈیا اچھا لگتا ہے, میڈیا لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی نہ وہ لکھتا نہیں ہے. لیکن اقتدار میں آتے ہی وہی میڈیا آپ کو اپنا دشمن لگتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. جو لوگ چھوڑ گئے پارٹی کو جب پارٹی کو کی ضرورت تھی, ان لوگوں کا کہنا کیا وقت رکھتا ہے. لیکن سزائیں تو سڑکوں پر آ کر ختم نہیں ہوتی نا. نہیں, جب سزائیں اس طرح دی گئی ہوں تو وہ بھی سڑکوں پہ ہی ختم ہوتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی مذاکرات کے خواہاں ہیں آپ لوگ؟ آپ عمران خان کو باہر رکھ کر کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بڑی سیاست آتی ہے, وہ بدرجہ اتم بے وقوف لوگ ہیں. عمران خان کی سیاست عوام کی سیاست ہے. بہت سارے صحافیوں پر ظلم عمران خان کے دور میں بھی ہوا. اس طاقت کو یہ کہنا ہے کہ تم اپنے دائرے میں رہو. اس ملک میں انصاف لینا اس وقت ناممکن ہے. کیسے ہیں سلمان صاحب؟ ٹھیک ہے. مجھے آپ کا وقت چاہیے. بالکل, میں آپ کا انتظار ہی کر رہا تھا. لیٹس گو. We can go. بہت شکریہ. تھینک یو. لولی کار. تھینک یو. اوکے, ہیئر وی گو. یس. کیسے ہیں آپ سر؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سلمان اکرم راجہ, سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی, وکالت میں ایک بڑا نام. سلمان اکرم راجہ کے بارے میں کبھی ہنستے نہیں دیکھا آپ کو. بہت کم, ہمیشہ سیریس موڈ میں رہتے ہیں اور غصے میں رہتے ہیں. نہیں, کوئی غصے میں نہیں. ایسا تاثر کیوں ہے آپ کے بارے میں؟ نہیں, شاید سنجیدہ شخصیت ہوں. لیکن پچھلے دنوں جب سہیل آفریدی آئے ہوئے تھے اور ایک بچہ نعرے لگا رہا تھا مین مارکیٹ کے سامنے, اس کو ہمارے دوست فتح اللہ برکی نے اپنے کندھے پہ اٹھایا ہوا تھا, تو میں ساتھ کھڑا تالیاں بجا رہا تھا اور نعرے مار رہا تھا. تو وہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی ہے اور لوگوں نے کہا جی آپ کو پہلی بار اتنا ہم نے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا اور اتنے جذبے سے وہ آزادی کی بات کر رہا تھا کہ کوئی بھی اس لمحے جو ہے مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ تو ایک لمحہ تھا نا. عام لائف میں بھی آپ کم مسکراتے ہیں یا پرسنالٹی ایسی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی غمزدہ ہوں یا غصے میں رہنے والا شخص ہوں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو مجھے جانتے ہیں لوگ وہ جانتے ہیں. ایک شخصیت ہے بالکل, اس میں کوئی وہ آپ کیا کہیں کہ میں بہت زیادہ گفتگو فضول نہیں کرتا. اور فیملی میں بھی یہی تاثر ہے؟ فیملی میں تو خیر ایسا نہیں ہے. دیکھیں, میری 3 بیٹیاں ہیں, ان سے بہت دوستانہ تعلق ہے. بیگم صاحبہ میری پروفیسر ہیں. تو میرا نہیں خیال ہمارا کوئی غصہ بھرا گھر ہے, ایسا نہیں ہے. ہم فلمیں دیکھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, جو بھی کر سکے کرتے ہیں. آج کل وقت بہت کم ہوتا ہے. سیاست جو ہے بہت وقت لیتی ہے. فیملی کتنا ڈسٹرب ہوئی؟ چلیں, ایک آپ کا پیشہ وکالت کا تو ہے, سیاست میں آنے کے بعد فیملی ڈسٹرب ہوئی؟ دیکھیں, ظاہر ہے اس ملک میں سیاست تو وہ چیز نہیں ہے جو اس کو ہونا چاہیے. اس ملک میں سیاست کو تو ایک مجرمانہ فعل بنا دیا گیا ہے نا. میرے اوپر اس وقت 22 دہشت گردی کے مقدمے ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ پکڑا نہیں جاتا. دیکھیں, وہ جب دل کرے گا وہ پکڑ لیں گے, ایسی بات نہیں ہے. ہر ہفتے جو بیل ہے اس میں توسیع ہوتی ہے.
یہ ظاہر ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ بیوقوفانہ نوعیت کے مقدمے ہیں، سراسر جھوٹے مقدمے ہیں، ان کو آپ پڑھیں تو مذاکرہ خیز ہیں. کہیں لکھا ہے کہ میں نے آپ پہ یہ بھی الزام ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی بھی بڑے قریب ہیں، اس لیے ہاتھ کوئی نہیں ڈالتا سلمان اکرم راجہ پہ. کس طرح قریب ہوں مجھے نہیں پتا. دیکھیں ایک انسان کا کیریئر ہوتا ہے، میرا ایک کیریئر ہے 30-35 سال کا وکالتی، وہ سب کے سامنے ہے. اگر اس میں کوئی کچھ ڈھونڈ سکتا ہے تو ڈھونڈ لے. اب تک تو نہیں ڈھونڈ پائے کہ مجھ پہ کوئی وہ پریشر ڈال سکتے، کوئی دباؤ ڈال سکتے. مجھے جس دن یہ گرفتار کریں گے، پکڑیں گے تو یہ پکڑ لیں گے، لیکن اس دن ضرور سوال اٹھیں گے لوگوں کے ذہنوں میں، جو اب بھی اٹھ رہے ہیں کہ یہ ملک کیا ہے. اس ملک میں کیا کسی کی عزت، کسی کی آزادی محفوظ نہیں ہے؟ تو جو مقدمے ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کو پڑھنے والا شرمسار ہو جاتا ہے. میری ہوئی ہے ملاقات ان حکام سے جنہوں نے وہ تحریر کی ہیں FIR. وہ خود شرماتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں. تو یہ پورا اس وقت نظام جو ہے وہ شرمسار ہے. تو یہ نہیں بتاتے کہ کس کے کہنے پہ کیے معافیاں؟ بالکل بتاتے ہیں. کیا بتاتے ہیں جو آپ جانتی ہیں. دیکھیے بالکل مجبور محض ہیں، روتے ہیں. ہمارے جو حلقے کا ریٹرننگ افسر تھا جس نے ہمارے جو الیکشن کے ساتھ جو ہوا وہ بارہا مجھے پیغامات بھیج چکا ہے کہ روز محشر میرے حق میں کچھ بولیے گا. ان کا روز محشر آنے دو. یہ پریزائڈنگ آفیسر نے بولا؟ نہیں، جو الیکشن کرواتا ہے ریٹرننگ آفیسر. لیکن بہرحال دیکھیں یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. ایسا نہیں ہے گلٹ میں یہ بات کہی. دیکھیں وہ اکیلا نہیں ہے، یہ پورا نظام اس وقت جو ہے شرمندہ ہے اپنے آپ سے. جب ہم اڈیالہ جیل جاتے ہیں، جب ہمیں کبھی رسائی مل جائے اندر جانے دیں، تو دروازے سے لے کر خان صاحب جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تک رستے میں جتنے بھی ہمیں اہلکار ملتے ہیں سب معافی مانگتے ہیں، سب دعا دیتے ہیں. میں آپ کو یہ میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں. ہم جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو جو پروسیکیوٹر آتے ہیں ان کے ساتھ جو عملہ آتا ہے وہ معافیاں مانگتے ہیں. وہ اپنی شرمندگی کا ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں. کس کے ہاتھوں؟ حکومت کے ہاتھوں. دیکھیں جو بھی جس کے ہاتھوں بھی ہیں، جو جج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ دباؤ میں ہیں. کیمرے لگے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر، ان کی ایک ایک جو جنبش ہے اس کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. کس کا دباؤ ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے. جی نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اصغر خان کیس بھی لڑا، اسی لیے آج ہم حقیقی آزادی مانگ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی رول نہیں ہے. نامعلوم افراد ہیں، غیر مرئی قوتیں ہیں جو اس نظام پر حاوی ہیں. تو دیکھیں ہمیں اپنی تگ و دو جاری رکھنی ہے. تو سلمان اکرم راجہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی عملہ ہو، جیل کا عملہ ہو، سب معافیاں بھی مانگتے ہیں، سب کو ریگریٹ بھی ہوتا ہے، چاہے وہ 2024 کا ریٹرننگ آفیسر ہو. سب کہتے ہیں کہ روز محشر ہمارے حق میں گواہی دے دینا، ہم مجبور ہیں. رائٹ؟ کچھ ایسی صورتحال ہے، بالکل ایسی صورتحال ہے. اتنا اچھا آپ کام کر رہے تھے، یہ سیاست میں کیوں آ گئے آپ؟ دیکھیں وکالت ظاہر ہے بہت اہم ایک شعبہ ہے ہماری زندگیوں کا. اس میں کام کرنا بالکل مجھے پسند بھی تھا اور ہے. لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنی ذات سے آگے بڑھ کے کرنا چاہتے ہیں. وکالت میں کامیابی بالآخر وہ آپ کی اپنی ذات کو ہی ایک طرح سے بڑھاوا دیتی ہے. لیکن اگر ملک میں یہ صورتحال ہو کہ لوگ پٹ رہے ہیں، اغوا ہو رہے ہیں، ووٹ کی حرمت نہیں ہے، ملک پہ ایک جبر کا قبضہ ہے، تو دو ہی آپ کے پاس راستے ہیں نا. یا آپ تماشائی بن کر اس سارے عمل کو دیکھیں، ٹی وی پہ دیکھیں، یا آپ کوشش کریں اس عمل میں بہتری لانے کی، مزاحمت کرنے کی، آئین کی، قانون کی بات کرنے کی. آپ کو پتا تھا گرفتاریاں بھی ہوں گی، سڑکوں پر ہم خوار بھی ہوں گے، پکڑے بھی جائیں گے، لاٹھیاں بھی پڑیں گی، اس کے باوجود خود سے فیصلہ کیا یا PTI کی طرف سے آپ سے رابطہ کروایا گیا آپ کو کہ آؤ ہمیں تمہاری ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں وہ اپنی جگہ بات تھی، ایک ضرورت کا اظہار تھا، لیکن وہ تو وکالتی سطح پہ تھا نا. ضرورت تو شاید PTI کو اگر تھی میری تو وکالتی سطح پہ ہوگی، اور وہ تو میں کر ہی رہا تھا. لیکن اس سے آگے بڑھنا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں میرا اپنا فیصلہ ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ اگر میں نہیں تو پھر کون، اور جیسے ہم کہتے ہیں اب نہیں تو پھر کب. تو یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اس حصے میں ہوں جہاں میں کچھ بات کر سکتا ہوں. دنیا دیکھی ہے، 30-35 سال وکالت میں ہو گئے. لائرز موومنٹ میں بہت ایکٹیو تھا. اس وقت گرفتاریاں ہوئی، مار کھائی، لاٹھیاں کھائیں، وہ سب کچھ ہوا. یہ چیز ہم پہلے کر چکے ہیں. یہی تو الزام آپ پہ لگتا ہے کہ غیر سیاسی لوگ سلمان اکرم راجہ جیسے پارٹی پر قبضہ کیے بیٹھے ہیں. آج عمران خان کی مشکلات یا پارٹی کی مشکلات بڑی ہی
آپ لوگوں کی وجہ سے، نہ جس کو سیاست کا پتہ، سیاست کی نہیں پتہ، یہ بیوقوفانہ بات ہے. دیکھیے یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے. جو لوگ اپنے آپ کو بڑا ماہر سیاستدان کہتے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیے بہت اچھی طرح ان کو میں 30 سال سے جانتا ہوں. سینکڑوں سیاسی لوگوں کے مقدمے کیے ہیں. میں ایئر مارشل اصغر خان کا وکیل تھا. وہ تو ایک بہت اعلیٰ ترین سطح کے سیاستدان تھے. ہم نے مقدمہ وہ لڑا 1990 کے الیکشن میں جو اداروں کی طرف سے یا اداروں کے افراد کی طرف سے مداخلت ہوئی الیکشن کے عمل میں، جس طرح اس الیکشن کو خراب کیا گیا، لوٹا گیا، بے نظیر بھٹو کا راستہ روکا گیا. اس کے علاوہ میں ڈاکٹر مبشر حسن کا وکیل تھا. جو NRO کا معاملہ ہے وہ پٹیشن ہم نے دائر کی، اور بیسیوں سینکڑوں ایسے اور مقدمے ہیں. اس لیے ایسا نہیں ہے. میرے والد صاحب کا بھی کسی نہ کسی حوالے سے سیاست سے تعلق تھا. 70 کی دہائی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے. ہمارے گھر FSF کی ریڈز ہوا کرتی تھی. سیاستدانوں کو میرے والد صاحب پناہ دیتے تھے، چھپاتے تھے. تو میرا تو اٹھنا بیٹھنا سیاست ہی میں ہوا ہے. یہ بالکل بیوقوفانہ بات ہے. جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سیاستدان سمجھتے ہیں وہ طفل مکتب بھی نہیں ہے. میں نام نہیں لوں گا، لیکن جو بہت کچھ پہ تنقید کرتے ہیں جو بھی ہے، دیکھیے کچھ بھی لوگ یہ نہیں ہیں. یہ ہوا کا ایک بلبلا ہے. دیکھیں وہ بڑی بڑی وزارتوں میں رہے ہیں، چھوڑ دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑی تحریک نہیں چلا سکے، لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے، لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے. دیکھیں لوگوں کو اکٹھا کرنا جو ہے، تحریک چلانا جو ہے، وہ کوئی بٹن دبانے کی بات نہیں ہوتی. اور یہ کسی کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے ایک دن یہ عمل شروع کر دے. یہ عمل ایک معاشرتی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ آ جاتا ہے جب یہ ہوتا ہے. لیکن 26 نومبر کوشش کی گئی، 9 مئی کو عمران خان کے لیے باہر نکلنے کی کوشش کی گئی. ٹھیک ہے، دیکھیں وہ آرگینک چیزیں ہیں. وہ چیزیں ہیں جس میں نہ کسی کی پشت بنائی تھی، نہ اس میں کوئی باہر کی طاقت شامل تھی. لوگوں کا ایک اپنا اظہار تھا. 9 مئی بھی لوگوں کا اپنا اظہار تھا، اظہار تھا. دیکھیں 9 مئی کو تو ایک رنگ دیا گیا نا. 9 مئی کو احتجاجاً باہر نکلنا تو ظاہر ہے لوگوں کا اظہار تھا، لیکن اس کو ایک سازش کا رنگ دینا، اس کو یہ کہنا کہ یہ کوئی ملک میں بغاوت برپا کرنے کی کوشش تھی، یہ تو ایک بیانیہ ہے جو بنا گیا. لیکن یہ بھی تاثر ہے کہ جنرل فیض رہنماؤں سے رابطے میں تھے 9 مئی کے معاملات پر. دیکھیں میں اس بارے میں ذاتی طور پہ تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ایسا جو میں سمجھ سکا ہوں، جو میری عمران خان صاحب سے گفتگو ہوئی ہے پچھلے 2-2.5 سال میں، تو مجھے اس چیز کا کوئی میرے سامنے ثبوت نہیں ہے. یہ ایک بیانیہ ہے جو بنا جا رہا ہے. لوگ باہر ضرور نکلے تھے، لوگوں کا باہر نکلنا ان کا حق تھا. جس طرح عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک ہوا، جو ویژول سامنے آئے، ان کو جس طرح پہلے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ایک گاڑی میں ڈالا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کیا گیا، وہ سب چیزیں ہوئیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ چیز جو ملٹری انسٹالیشن پر ہوا، دیکھیں وہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ آپ تحقیقات کروائیے کہ اس میں کس نے کیا کیا. آج دن تک وہ شفاف تحقیقات نہیں ہو سکی. کس طرح لوگ پہنچ گئے، آپ جانتی ہیں. شیرپا پل سے آگے آپ اتریں تو ناکے ہیں، ایک سے کئی ناکے ہیں. وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. پرندہ پر نہیں مار سکتا جہاں اس دن لوگوں کو آنے دیا گیا. کیوں آنے دیا گیا؟ یہ بہت سے سوالات ہیں. گیٹ کس نے کھولے، وہاں جو سیکیورٹی تھی لیکن لوگوں کو سزائیں ہو گئیں. دیکھیں سزائیں کس طرح ہوئی، اگر آپ ان فیصلوں کو پڑھیں تو مذاقہ خیز فیصلے ہیں. سزا کس چیز پہ ہو رہی ہے کہ جی آپ چکری موجود تھے، عمران خان صاحب وہاں چائے پی رہے تھے، اور چائے پیتے ہوئے انہوں نے یہ کہا اور آپ نے سر ہلایا، لہٰذا آپ سازش کا حصہ ہیں. اور سر ہلانے کی گواہی کون دے رہا ہے؟ ایک پولیس والا جو کہتا ہے میں چھپ کے کرسی کے پیچھے کھڑا تھا، یا میں زمان پارک میں کسی طرح ڈرائنگ روم میں داخل ہو گیا اور میں نے فلاں صاحب کو سر ہلاتے دیکھا. اس قسم کی گواہی پر لوگوں کو 10 سال کی سزائیں ہو رہی ہیں. تو یہ بالکل ہی ایک مذاقہ خیز صورتحال ہے. جن لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ایک اپیل کا حق ان کو دیا جائے، ہائی کورٹ میں اپیل کا حق دیا جائے. اب 1.5 سال اس فیصلے کو ہو گیا. دیکھیں یہی کہا نا، یہی کہا سپریم کورٹ نے ہمارے چیلنج کے جواب میں کہ یہ کوئی اپیل نہیں ہے. اس کو تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی کہہ چکا ہے کہ پاکستان کے آرمی ایکٹ میں جو اپیل کا حق دیا گیا ہے، جو کہ آرمی چیف یا ان کا مقرر کردہ کوئی افسر اپیل سنتا ہے، یہ بالکل انصاف کے قرینوں کے مطابق نہیں ہے. یہ کوئی اپیل نہیں ہے. اپیل کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ عدالت ہونی چاہیے جو اپیل کو سنے، اور سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا اور حکم دیا کہ قانون میں ترمیم کر کے اپیل کا حق ہائی کورٹ کے سامنے دیا جائے. آج دن تک 1.5 سال ہو گیا ہے وہ اپیل کا حق نہیں دیا گیا. اگر وہ اپیل کا حق دیا جاتا ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ جتنے بھی یہ 100 مقدمات تھے جو ملٹری کورٹوں میں بھیجے گئے ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں رہے گا. لیکن یہ نہیں ہو رہا. اس وقت ملک میں ایک مکمل غلبہ ہے قانونی عمل پر, عدالتی عمل پر. یہ ریلیف کسی ڈیل کے تحت ہی مل سکتا ہے, ڈیل کے بغیر؟ دیکھیں, ڈیل کا لفظ بالکل غلط ہے, میں اس کو ہوشمندی کہتا ہوں. کسی لمحے کسی وقت اگر اس نظام میں وہ سمجھ بوجھ پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے اس ملک کو اگر آگے چلانا ہے تو آپ ایک ڈھونگ کی بنیاد پر ملک کو نہیں آگے چلا سکتے, مار پیٹ کر, اغوا کر کے, الیکشن لوٹ کے آپ ملک کو نہیں چلا سکتے. ایک خلیج ہے جو وسیع تر ہوتی چلی جا رہی ہے, ایک فاصلہ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. عمران خان سے بات کرنے کی کوشش بھی کی گئی, آپ کو پتہ ہے 5 لوگ امریکہ سے بھی آئے ملنے کے لیے, پیغامات بھی بھیجے گئے. وہ 5 لوگ کون تھے, کیا بات چیت ہوئی؟ جو کہا جاتا ہے بڑے اثر رسوخ والے لوگ تھے, ایسی کیا باتیں تھی کہ عمران خان نے ان کی نہیں سنی یا ان بات آگے بڑھ نہیں سکی؟ دیکھیں, میں ڈیٹیلز تو نہیں جانتا کہ انہوں نے کیا بات خان صاحب سے کی, لیکن ایک بنیادی ایک فرق ہے یہاں جس کو سیاست کہا جاتا ہے, جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ لوگ سیاست نہیں جانتے یا عمران خان سیاست نہیں جانتا, کیونکہ یہ تو عمران خان کا بیانیہ ہے نا, عمران خان کا سٹینڈ ہے جس کو لے کر ہم کھڑے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں, اب ایک آپ بند گلی میں آ گئے ہیں, اس بند گلی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے, یہ وہی طریقہ ہے جو میاں نواز شریف نے اپنایا. سرور پیلس چلے گئے, کوئی ایفیڈیوٹ لکھ دیا, آپ بھی ایسے ہی کچھ کر لیجئے, آپ ملک سے باہر چلے جائیے. دیکھیں, کہا نہیں گیا, میں کہہ رہا ہوں یہ ایک رویہ ہے, اور میں سوچ سکتا ہوں کہ ایسی ہی کوئی بات ہوئی ہوگی. میں تو ظاہر ہے اس میٹنگ میں نہیں تھا. جو 5 لوگ آئے, جو دیگر جو ہمارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مفاہمت کر لو, خان صاحب کو چاہیے مان لیں. خان صاحب کون کہتا ہے؟ دیکھیں, آپ جانتی ہیں جو لوگ آج کل بات کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست نہیں آتی, ہمیں سیاست آتی ہو یا نہ آتی ہو, عمران خان کو بالکل پتا ہے کہ ان کی سیاست کیا ہے. تو ملکی حالات دیکھتے ہوئے مفاہمت کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ دیکھیں مفاہمت کیا ہے. مفاہمت اگر یہ ہے کہ ہاں آپ نے جبر کیا, آپ نے لوگوں کو مارا پیٹا, آپ نے الیکشن لوٹا, میں آپ کے سامنے سر جھکا دیتا ہوں, جیسے آپ کہتے ہیں ویسا ہی کروں گا, مجھے آسانی دے دیں, مجھے گھر بھیج دیں, مجھے ملک سے باہر بھیج دیں, اس کو اگر آپ مفاہمت کہتی ہیں تو یہ مفاہمت عمران خان کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم پہ اس وقت الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے ہم عمران خان کو قائل نہیں کر پائے, یا ہمیں قائل کرنا چاہیے کہ وہ اس قسم کی مفاہمت کر لیں اور سر جھکا کے آپ کی آخری ملاقات عمران خان صاحب سے کب ہوئی؟ 16 اکتوبر کو. 16 اکتوبر 2024 کو. ہفتے میں 2 ملاقاتیں علاوہ 2025 سوری, ایک منگل اور ایک جمعرات. منگل جو ملاقات ہوتی ہے وہ وکلاء کی اور خاندان کی, جی, اور جمعرات کا دن ہوتا ہے وہ دوست احباب وغیرہ, اور وہ ملاقات تو اکتوبر 2024 سے نہیں ہوئی. ہاں, وہ ملاقات نہیں ہوئی. اور جو منگل والی ملاقات ہے فیملی کی, ابھی دیکھیے وہ بھی نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے. عظما آپا کی ایک ملاقات ہوئی تھی 2 دسمبر 4 نومبر اور اس کے بعد 2 دسمبر کو. اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اس کے علاوہ وکلاء کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. صرف سلمان صفدر صاحب کی ملاقات 2 ہفتے پہلے ہوئی تھی. وہ بھی ملاقات والے دن نہیں ہوئی تھی. وہ ملاقات تب ہوئی تھی جب ایک مقدمہ وہاں رکھ دیا گیا تھا, جس دن یہ فیصلہ سنایا گیا توشہ خانہ 2 کا. تو توشہ خانہ 2 کے فیصلے والے دن چند منٹ کے لیے سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی, ورنہ جو وکلاء کی ملاقات کے لیے دن مقرر ہے اس دن کسی کی ملاقات بہت عرصے سے نہیں. آپ لوگ آرڈرز لے کے جاتے ہیں عدالت؟ بالکل جاتے ہیں. اور جیل حکام کو دکھاتے ہیں, ان کا کیا جواب ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں سائٹ پہ کریں, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان آرڈرز کی. ہم عدالت میں توہین عدالت کی درخواست دیتے ہیں, عدالت اس کو بھی نہیں سنتی. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ عدالت اپنے ہی احکامات جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. آخری ملاقات میں عمران خان صاحب کا کیا پیغام تھا آپ کو اپنے کیسز کو لے کر, کیسے ڈیل کرو یا پارٹی کو کیسے لے کر چلنا ہے, کیا عمران خان؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کا یہی موقف ہے کہ اصول پہ کھڑے رہو, ڈٹے رہو, اور پوری پارٹی کو کہو کہ ہم اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, پاکستان میں ہم سیاسی سپیس کی جنگ لڑ رہے ہیں. پارٹی رہ کون سی گئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب؟ نہیں, پارٹی بہت شاندار ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ کمال ہوا ہے. دیکھیں نا, سہیل آفریدی صاحب, ان کے خلاف دوسرا ایک جو گنڈا پور گروپ ہے وہ ایکٹیو ہو گیا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, کوئی فرق نہیں پڑتا, بالکل نہیں پڑتا. دیکھیں پارٹی کیا ہے, پارٹی پاکستان کے عوام کی وابستگی ہے عمران خان کے ساتھ, عمران خان کے نظریے کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ سہیل آفریدی جیسے لوگ جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں اس پارٹی میں موجود ہیں کہ میں دنگ رہ جاتا ہوں. چند ماہ پہلے تک ہم سہیل آفریدی کو نہیں جانتے تھے کہ وہ کون ہے. وہ آئی ایس ایف میں رہے تھے, کے پی میں ان کا عہدہ بھی تھا, کوئی اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں, لیکن قومی سطح پہ انہیں کون جانتا تھا.
اب وہ ابھرے ہیں, انہیں موقع ملا ہے, ان کی شخصیت میں ایک وقار ہے, ان کی شخصیت میں لیکن جو گنڈا پور گروپ کر رہا ہے ان کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. ہنی مون پیریڈ کہتے ہیں ختم ہو گیا ہے. دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو خان صاحب کا مکمل اعتماد حاصل ہے. خان صاحب جانتے ہیں کون ان کے نظریے پہ کھڑا ہے. خان صاحب جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا سٹینڈ لینا ہے. ان کا موقف بالکل واضح ہے. خان صاحب اپنے موقف پر کھڑے ہیں اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ خان صاحب کو یہ کہے کہ آپ کی سیاست ٹھیک نہیں ہے یا آپ ہم سے سیاست سیکھیے. خان صاحب جہاں کھڑے ہیں وہ بہت وثوق کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنی پوری زندگی گزارنے کے بعد. گنڈا پور صاحب کو وزیر اعلیٰ لگانے کا فیصلہ غلط تھا. ظاہر اگر آپ ایک فیصلہ چینج کرتے ہیں, پہلا فیصلہ غلط ہوتا ہے تو بدلتے ہیں. واقعات بدل جاتی ہیں, واقعات کے تناظر میں ہی فیصلے ہوتے ہیں. ایک فیصلہ ہو سکتا ہے آج بالکل ٹھیک ہو لیکن بعد میں وقت کا تقاضا مختلف ہو. تو یہ تو چیزیں ٹھیک ہے. خان صاحب جیسے کہتے ہیں میں اپنی ٹیم کو ری آرڈر کرتا رہتا ہوں, بیٹنگ آرڈر تبدیل کرتا رہتا ہوں, تو اس میں ایسی بات نہیں ہے. کرکٹ اور سیاست میں بڑا فرق ہوتا ہے. نہیں دیکھیں سیاست تو کرکٹ تو ایک تشبیہ ہے نا, لیکن سیاست میں بھی کس کو کہاں کب استعمال کرنا ہے وہ کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے یہ فیصلے کرتا ہے. گنڈا پور صاحب ڈبل سائیڈڈ پلے کر رہے تھے. نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا, میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ ایسا کہنا مناسب نہیں ہوگا. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جو انکشافات ہیں, آپ لوگ تو یہی کہتے ہیں کیا انکشافات ہیں. دیکھیے مذاکرہ خیز سی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ میں کہیں بیٹھا ہوا تھا. نہیں صاحب بیٹھا نہیں ہوا تھا, ساتھ والی چکی سے مجھے آوازیں مجھے آ رہی تھی اور مجھے پتا چلا کہ گھی کی بو آ رہی ہے. تو یہ بالکل لغو باتیں ہیں. دیکھیے خان صاحب کی جو صورتحال ہے وہ عدالت کے سامنے بیان ہو چکی ہے اور تسلیم بھی ہو چکی ہے. اور فرسٹریٹڈ بھی نہیں ہے خان صاحب. بالکل نہیں. دیکھیں ان کے وہ بہت فرسٹریٹڈ ہے, غصے میں رہتے ہیں. ارریلیونٹ آدمی اور ارریلیونٹ بیان. دیکھیں خان صاحب کے حوالے سے جو بات مستند ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی. یہ بات مستند ہے کہ 4 نومبر کے بعد 2 دسمبر ان کی ملاقات ہوتی ہے. ایک شخص کو آپ 30 دن کے لیے کال کوٹری میں ڈال دیں, اس کی کسی سے ملاقات نہ ہو تو اس کو ٹارچر کہتے ہیں. دنیا کے ہر قانون کے تحت اقوام متحدہ کے جو اس حوالے سے جو ان کے نفسیاتی تشدد بولتے ہیں, اس کو تشدد بولتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے بعد پھر اب آپ دیکھ لیجیے آخری ملاقات کسی بھی بہن کی 2 دسمبر کو ہوتی ہے. اب آج ہم کہاں کھڑے ہیں, آج 5 جنوری ہے. پھر یہ پورا عرصہ گزر گیا. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے. یہ بات عدالت میں مانی گئی کہ ان کو کتابیں نہیں دی گئیں. 4 ماہ ان کو کتابیں نہیں دی گئیں. ان کی چکی میں ٹی وی نہیں تھا جو کہ ان کا حق ہے. ٹی وی نہ ہو, کتاب نہ ہو اور آپ 23 گھنٹے ایک 8x10 کے کمرے میں بیٹھے رہے. اس سے بڑا صحت ان کی کیسی ہے جسمانی لحاظ سے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کا مطلب کھانا پینا صحیح ملتا ہے عمران خان صاحب کو اندر؟ جی جو جیل میں ملنا چاہیے بالکل ان کو وہ ملتا ہے. مجھے آخری بار وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہاں چنے ملتے ہیں. مجھے کافی عادت ہو گئی ہے. اچھے ہیں. تم بھی کسی دن آئے تو تمہیں بھی کھلاؤں گا. تو آپ نے کبھی نہیں کھایا کے ساتھ نان چنے روٹی چنے؟ نہیں, ہماری تو ملاقات جب ہوتی ہے اس کو کوئی کھانے کا وقت تو نہیں ہوتا نا کہ ہم ان کے ساتھ جیل میں کھانا کھائیں. کسی دن جب جانا ہوا, قید کیا انہوں نے, تو ضرور کھائیں گے. جیل کے عمران خان میں اور اقتدار کے عمران خان میں کیا فرق دیکھا سلمان اکرم راجہ نے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیل میں ظاہر ہے کہ انسان کو سوچنے کا موقع ملتا ہے, تنہائی ہوتی ہے. تو وہ بالکل پاکستان کی تاریخ کو اب میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ گہرائی سے دیکھتے ہیں. کچھ باتیں بالکل ان پہ واضح اور عیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں, یہ پاکستان کے لیے اچھا ہی کریں گے. لیکن وہ مفروضہ جو ہے اب میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی پاکستان میں آگے بڑھنے کا واحد ذریعہ ہے. آزادی جو ہے وہ افکار کی آزادی, گفتگو کی آزادی, میڈیا کی آزادی, وہ بالکل اس پر اب اصرار کرتے ہیں. پہلے بھی کرتے تھے. دیکھیں پی ٹی آئی کو, عمران خان کو ایک طرح سے عوام کے ذہنوں میں نقش کرانے میں بہت بڑا رول ہے میڈیا کا. تو میڈیا کے وہ ہمیشہ سے معترف تھے, لیکن اب میں سمجھتا ہوں اور زیادہ شدت سے وہ سمجھتے ہیں کہ آزادی اظہار جو ہے وہ کتنا اہم ترین کسی بھی معاشرے کے لیے. یہ ہر اپوزیشن لیڈر کو, ہر سیاسی جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے میڈیا ہیرو لگتا ہے, میڈیا اچھا لگتا ہے, میڈیا لگتا ہے کہ اس سے اچھا کوئی نہ وہ لکھتا نہیں ہے. لیکن اقتدار میں آتے ہی وہی میڈیا آپ کو اپنا دشمن لگتا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. لوگ اقتدار میں نہیں چاہتے کہ ان کی تنقید ہو. اچھا, ان کے جو ایکس اکاؤنٹ سے ٹویٹس ہوتی ہیں, مبشر زیدی صاحب نے کوئی فگرز بھی کوٹ کیے ہیں کہ انہوں نے اتنے 400 یا کتنے انہوں نے ٹویٹس کر دیے. کون کرتا ہے وہ ٹویٹس؟ ظاہر وہ تو نہیں کرتے نا. اس حوالے سے ایک مقدمہ بھی عدالت میں ہے. وہاں جیل حکام نے جواب دے دیا ہے کہ ان کے پاس نہ سیل فون ہے,
نہ وہ ٹویٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں ان کی جو گفتگو ہوتی ہے, جو ان سے لوگ مل کر آتے ہیں, باہر آ کے جو گفتگو کرتے ہیں, اس گفتگو سے جو بات اخذ ہوتی ہے وہ اس اکاؤنٹ پہ آ جاتی ہے. اب ظاہر ہے خان صاحب نے کوئی نظام وضع کیا ہوا ہے, میرے آنے سے بہت پہلے سے یہ نظام چل رہا ہے, میں نہیں جانتا. تو یہ جو بھی ان کا اکاؤنٹ چلاتا ہے وہ ان کی بات ہو بہو اور منوان جو ہے وہ اس پہ بیان کر دیتا ہے, جو باہر آتی ہے, جو بہنیں بتاتی ہیں, یا اور کوئی اگر وثوق ذریعہ ہے جس کے ذریعے ان کی بات کی جاتی ہے تو اس کو اٹھا کے وہ ٹویٹ کر دیتی ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب سے جب ملاقاتیں ہو رہی تھیں, ایک وکیل آتا تھا, وہ باہر آ کے کچھ اور بات کرتا تھا, علیمہ بی بی آتی تھی, وہ باہر آ کے کچھ اور بات کرتی تھی, شیر افضل مروت صاحب آتے تھے, وہ بات آ کے باہر کچھ اور ایک ہی بات کو کوئی 10 اینگلز کے ساتھ میڈیا کے سامنے. اسی لیے خان صاحب نے یہ کہا نا, انہوں نے بالکل وضاحت کر دی تھی کہ ان کی بات جو ہے وہ ان کی بہنیں کریں گی, یا انہوں نے پھر بعد میں کہا میں کروں گا. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بات کرنے کے لیے جو لوگ مقرر کیے ہیں وہی میری بات کریں گے, اس کے علاوہ کوئی میری بات نہیں کرے گا. تو اب جو بھی پارٹی کا جو اصل موقف ہے, یا تو وہ سلمان اکرم راجہ کی بات ہے یا علیمہ بی بی کی بات ہے, یا عظمیٰ بی بی, جو بھی بہن ان سے ملتی ہیں, نورین آپا. تو ایسا ہی ہے جی, جب وہ آ کے بات کرتی ہیں تو ہم اس کو درست مانتے ہیں. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ باہر بیٹھے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہیں, یوٹیوبرز ہیں, بڑے بڑے نام آپ دیکھ لیں نا, شہباز گل صاحب باہر بیٹھے ہیں, صابر شاکر بیٹھے ہیں, عمران ریاض بیٹھے ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے بھی پارٹی کو بڑا نقصان پہنچا ہے خان, ان کی وجہ سے مشکلات میں آج باہر بیٹھ کے وہ بول رہے ہیں. دیکھیں ایک مفروضہ ہے, ایک تو یہ کہ وہ ظاہر ہے کسی سے ہم سے ڈکٹیشن نہیں لیتے, وہ خود اپنا اکاؤنٹ چلاتے ہیں, ان کی اپنی سوچ ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات وہ کر رہے ہیں وہ ہے جو حقیقت کے قریب ہے, جس سے عوام کے شعور میں, عوام کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ ان کا حق ہے, آزادی اظہار ہے, اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کی معلومات میں کوئی غلطی ہو, یہ تو ہر وقت ممکن ہے نا, کسی بھی صحافی کی معلومات میں غلطی ہو سکتی ہے. لیکن جو وہ بات کرتے ہیں وہ پھر میں کہوں گا وہ بات ان کی اپنی ہوتی ہے, وہ کوئی پارٹی کا بیانیہ نہیں ہوتا, اور اس کو روکنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ ان کی بات کی وجہ سے پارٹی کو کوئی نقصان پہنچا ہے, اس میں آپ کا یہ مفروضہ ہے کہ اگر ہم بہت ایسی باتیں سنیں, یا جو فیصلہ ساز ہیں وہ ایسی باتیں سنیں جن میں خوشامد ہو, جن میں کوئی بہت چاپلوسی ہو, تو ملک میں کوئی فائدہ ہو جائے گا, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پاکستان کی پوری تاریخ جو ہے وہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ جبر بڑا ہی ہے جب آپ نے جبر کے سامنے سر جھکایا ہے. ابھی ہم اپنے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہم ابھی کوٹ لکھپت جیل کے باہر کھڑے ہیں, انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا ہے. دیکھیں آج بھی تھی ڈاکٹر یاسمین راشد, جی آج مقدمات یہاں جو زیر سماعت ہیں, ڈاکٹر یاسمین راشد, اعجاز چودھری صاحب, عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود رشید اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی. تو میرا آج میں ان مقدموں میں وکیل بھی ہوں, وکالت نامہ بھی ہے, تو میری بہت شدید یہ خواہش ہے کہ آج اس مقدمے میں پیش ہوں, ان لوگوں سے ملوں, ان کی رائے معلوم کروں, جانے نہیں دیں گے, نہیں جانے دے رہے, جو صحت کی جو سچویشن ہے وہ بھی جانوں. لیکن یہ بارہا ہوا ہے, میں بارہا کوٹ لکھپت آیا ہوں, یہاں سے ہمیں آگے نہیں جانے دیا گیا. تو آج بھی بظاہر ایسی صورتحال ہے. جی جناب, السلام علیکم. جی سلمان اکرم راجہ, السلام علیکم. آج مقدمے ہیں نا یہاں, ڈاکٹر یاسمین راشد اور ہمارے جو دیگر اسیران ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب, اعجاز چودھری, تو اس میں نے پیش ہونا ہے. جی اجازت نہیں ملی چاہیے. تو سلمان صاحب, امید یہی تھی ویسے کہ نہیں ملنے دیں گے, ایسا ہی ہے جی, اور ہمیں نہیں ملنے دیا گیا, سلمان صاحب کو نہیں ملنے دیا گیا. ہمیں ظاہر ہے ہر بار مایوسی ہوتی ہے, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ ایک معمول اب بن چکا ہے. ہاں, اب معمول بن چکا ہے, بالکل. راجہ صاحب, عمران خان صاحب کے بیٹوں نے بھی انٹرویوز بھی دیے اور اس خواہش کا اظہار بھی کیا کہ وہ آ کے اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں آ رہے وہ ملنے کے لیے؟
وہ آئیں گے, وہ ویزے کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. علیمہ آپا نے یہ کچھ دن پہلے کہیں انٹرویو میں بھی کہا ہے کہ ان کا ویزا جو ہے جلد از جلد ان کو دیا جائے تاکہ وہ آ سکیں اور اپنے والد سے مل سکیں. اچھا, ویزے میں رکاوٹیں پیدا کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں ہم دیکھیں گے, اس میں دیر تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں میرے پاس اس وقت وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کہ نہیں, لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ وہ اس جنوری کے مہینے میں ضرور اپلائی کریں گے, اگر ابھی تک اپلائی نہیں کیا تو آپ کو لگتا ہے یہ ملنے دیں گے؟ دیکھیں ان کا ایک حق ہے, کس بنیاد پہ ان کا ویزا یہ ریجیکٹ کریں گے. یہاں پہ آگے کون سے حقوق پورے ہو رہے ہیں جو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس لیے دیکھیں ہم ہر وہ کوشش کریں گے, ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے جو آئینی اور قانونی ہے, اور اس کے بعد مقدمہ جو ہے وہ عوام کی عدالت میں ہے. اچھا, عمران خان کہتے ہیں کہ جب جیل سے باہر آئیں گے تو پارٹی کا جو سیاسی سٹرکچر یا ڈھانچہ ہے نا, یا جو لوگ ابھی فرنٹ پہ ہے نا, وہ فارغ ہو جائیں گے سارے, کیونکہ پتہ ہی نہیں ان کو سیاست کا. یہ فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں, پرانی لیڈرشپ کا ہر بندہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ تو بس وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ کیسز چل رہے ہیں تو وکیلوں کو دی ہوئی ہے, سنبھالو. دیکھیے جو لوگ چھوڑ گئے پارٹی کو جب پارٹی کو کی ضرورت تھی, ان لوگوں کا کہنا کیا وقت رکھتا ہے. خان صاحب کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاست نہیں جانتے, وہ نہیں جانتے کہ کون کیا ہے. خان صاحب نے اگر کسی کو کوئی ذمہ داری دی ہے تو بالکل اسی لیے دی ہوگی کہ وہ وقت کی ضرورت ہے. میں تو بارہا خان صاحب سے کہہ چکا ہوں, بلکہ جب انہوں نے مجھے کہا کہ یہ عہدہ سنبھالو تو میں نے کہا خان صاحب شاید میرا کام نہیں ہے, آپ یہ عہدہ کسی اور کو دیجیے. آپ نے کہا بالکل, لیکن وہ سوچ بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ ذمہ داری تمہیں اٹھانی پڑے گی. اور اس کے بعد بھی میں نے ایک سے زیادہ دفعہ خان صاحب سے کہا ہے کہ میں وکیل ہوں, مجھے وکالت پہ توجہ دینے دیں, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نظریے کے ساتھ اس وقت کھڑا ہونے کی ضرورت ہے. انہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بلا خوف و خطر ان کا بیانیہ لے کر آگے بڑھ سکیں, ان کے بیانیے کو امانت کے طور پہ سنبھال سکیں. تو یہ وہ رول ہے جو ہم ادا کر رہی ہیں. کل اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ چھوڑ دو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں مجھے نہ کوئی غم ہوگا, چھوڑنا پڑے گا, ظاہر ہے نا. مجھے دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو حتمی ہو, جو ہمیشہ کے لیے ہو. ہر عہدہ جو ہے انسان لیتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو ایک دن چھوڑنا ہے. بالکل, عمران خان آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو سڑکوں پر لائے بغیر جو ہے لوگ اپنے حق نہیں لے سکتے, عمران خان باہر نہیں آ سکتے. یہ عمران خان کی کیوں سوچ ہے کہ لوگ باہر آئیں گے, پریشر پڑے گا ریاست پر تو میں باہر آؤں گا؟ وائی نہیں, دیکھیں باہر آنا کوئی غیر قانونی بات تو نہیں ہے نا. اگر تو اس ملک میں اعتبار ہوتا ہمیں جو ہمارے آئینی اور قانونی راستے ہیں کہ ان کے ذریعے انصاف ہو جائے گا تو پھر ان چیزوں کی شاید ضرورت نہ ہو. لیکن جب ان دروازوں کو بند کر دیا جائے تو پھر اور کیا راستہ رہ جاتا ہے. قوموں نے اسی طرح فیصلے کیے ہیں, تمام بڑے فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوئے ہیں قوموں کے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ صرف عدالت میں یا پارلیمان میں فیصلہ ہو جائے اور قوم, لیکن سزائیں تو سڑکوں پر آ کر ختم نہیں ہوتی نا. نہیں, جب سزائیں اس طرح دی گئی ہوں تو وہ بھی سڑکوں پہ ہی ختم ہوتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے آج بھی مذاکرات کے خواہاں ہیں آپ لوگ, خواہش ہے؟ نہیں, دیکھیں خان صاحب کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی. جو کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس کو خان صاحب کو اس عمل میں شامل کرنا ہوگا. خان صاحب نے بارہا کہا ہے کہ میں اصول کی بنیاد پہ بات کروں گا, میں آئین اور جمہوریت اور آزاد عدلیہ کے حوالے سے بات کروں گا. میں یہ کبھی بات نہیں کروں گا کہ مجھے کوئی آسائش مل جائے, مجھے یہاں سے اٹھا کے کہیں اور بٹھا دو. یہ بات وہ کرنے کو تیار نہیں. کیا پہلی شرط یہ ہے کہ اگر میں باہر آتا ہوں, ٹھیک ہے, معاملات طے کرتے ہیں, الیکشن فوراً کروائے جائیں؟ نہیں, یہاں تک ہم نہیں پہنچے. دیکھیں ظاہر ہے کہ عوام کا مینڈیٹ تو عوام کو واپس دینا ہوگا. عوام کی جو حقیقی رائے ہے وہ آپ کو ماننی ہوگی, تو یہ تو کرنا ہی ہوگا نا. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. لیکن حکومت تو بڑے پازیٹیو جیسچر دے رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ملک کے 5 بڑے بیٹھے ہیں, تو بٹھائیں نا, کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس میں عمران خان شامل ہے نا. ہم یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ بیٹھو. عمران خان اس ملک کی اب ایک ناگزیر حقیقت ہے. آپ عمران خان کو باہر رکھ کر کوئی مذاکرات نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں بڑی سیاست آتی ہے وہ بدرجہ اتم بے وقوف لوگ ہیں. وہ لوگ ہیں جو گڑ گڑانے والے لوگ ہیں, جو سر جھکا کر بھیک مانگنے والے لوگ ہیں. عمران خان کسی سے بھیک نہیں مانگے گا, وہ گڑ گڑائے گا نہیں. وہ بات کرے گا اگر تو اصول کی بنیاد پر کرے گا. اس کو یہی سیاست آتی ہے اور وہ اسی سیاست کی ہم سے بھی مانگ کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ ریسنٹ جو ترامیم ہوئی ہے یہ کافی شرائط رکھی گئیں تو ترامیم ہوئی. عمران خان کو
بالکل اس کی سیاست کو ختم کر دیا جائے, عمران خان کی واپسی ناممکن ہوئی. ہو سکتا ہے جی یہ خواہش ہو کسی کی, لیکن یہ بے وقوفانہ خواہش ہوگی نا اگر یہ کوئی سیاسی جماعت ایسی خواہش کرتی ہے کہ ہم اس ترمیم کے لیے اس لیے ووٹ ڈالیں گے کہ تم ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ عمران خان کی سیاست کو ختم کر دو. کہ عمران خان کی سیاست عوام کی سیاست ہے. عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کا مطلب ہے کہ آپ عوام کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے آپ, یہ نہیں ہوگا. لیکن عمران خان کو بھی تو ایک بہت اچھا موقع ملا تھا نا. آج عمران خان کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں رول ہونا چاہیے, جو بالکل نہیں ہونا چاہیے. سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. 2018 میں عمران خان کہاں تھے؟ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 2018 کے بارے میں کوئی بھی ایک نظریہ قائم کر لیں کہ 2018 میں یہ ہوا, اس بحث میں پڑھتا ہی نہیں. میں آج کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جن لوگوں نے 2024 میں ووٹ ڈالے وہ 18 سال کے تھے, 19 سال کے تھے, 20 سال کے تھے. یہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ تھے. ان کا شاید یہ پہلا ووٹ تھا زندگی کا. آپ نے ان کے ووٹ کو روندا ہے. اب ان لوگوں کو آپ کو جواب دینا ہے. یہ 1 2 3 4 لوگ نہیں ہیں, یہ کروڑوں لوگ. احتساب تو پھر پیچھے سے شروع کرنا پڑے گا. کیا کریں گے؟ آج جو حکومت ہے آپ نے اس حکومت کو دیکھنا ہے نا کہ یہ حکومت سچ پر مبنی ہے کہ نہیں. وہ جو بھی حکومت بنی تھی 2018 میں اس کو تو آپ نے ختم کر دیا. اب اس کا کیا احتساب آپ کریں گے؟ اور اس میں اگر کسی نے مداخلت کی تھی اس عمل میں تو وہی لوگ تھے جو مداخلت کرتے ہیں. وہ تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو لے کے آئے تھے کریں. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بلکہ ہم تو کہتے ہیں 1990 میں جس نے مداخلت کی تھی, آج بھی اصغر خان کیس کا فیصلہ پڑا ہوا ہے, اس کی کرے نا امپلیمنٹیشن. تو کون اس سے روک رہا ہے؟ جس نے 1990 میں مداخلت کی, جس نے اس کے بعد کسی بھی الیکشن میں مداخلت کی. جنرل فیض کا کیس اور اصغر خان کیس کتنی مماثلت ہے اس میں؟ دیکھیں جنرل فیض کے حوالے سے تو ابھی جو بات ہوئی ہے وہ تو شاید وہ سیف سٹی کا جو معاملہ ہے وہ ہوئی ہے. سیاسی مداخلت کے الزامات بھی ہیں, ان کی سزا اگر فیصلہ پڑے تو سیاسی معاملات میں یہ تو ان پہ چارج نہیں تھا. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں جب ہم اصغر خان کیس کر رہے تھے اور اس میں چونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف اور اس وقت کی DGI کا ذکر آتا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا, تو جو دباؤ تھا اصغر خان صاحب پہ اور بعد میں مجھ پہ بھی کہ آپ یہ بات مت کیجئے, آپ پیچھے ہٹ جائیے, اس مقدمے کو ختم ہونے دیں. اور اس کے بعد مقدمہ جب طے بھی ہو گیا, فیصلہ بھی آ گیا 2012 میں, آج ہم 2026 میں کھڑے ہیں, 14 سال ہو گئے ہیں, اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو اس نظام میں ایک خواہش ہے کہ جو لوگ سیاسی عمل میں, آئینی عمل میں مداخلت کرتے ہیں ان کے ساتھ کچھ نہ کیا جائے, ان کو تو محب وطن سمجھا جائے. لیکن جو لوگ بات کرتے ہیں آئین کی, قانون کی, ان کو کال کوٹریوں میں ڈالو, ان کو بند کرو. اس صحافی کو نوکری سے نکلواؤ جو آئین اور قانون کی بات کرتا ہے, جو سچ کی بات کرتا ہے. تو اس نظام میں جھوٹ ایک بہت ہی گہرائی تک سرایت کر. بہت سارے صحافیوں پر ظلم عمران خان کے دور میں بھی ہوا. دیکھیں جب بھی ہوا غلط ہوا, ظاہر ہے غلط ہوا. اگر ہوا, دیکھیں میں تو اس وقت بھی یہ بات کرتا تھا, میرا اس وقت کوئی سیاست سے تعلق نہیں تھا. ہم نے بے شمار پٹیشنیں کی صحافیوں کی جانب سے, اور بھی ہوئے, بالکل ہوئے, اور ہر دفعہ ہم نے احتجاج کیا اور ہمیشہ کرنا چاہیے. اس بارے میں ہمیں کسی کو کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے, دو آراء نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ یاد رہے یہ کرنے والی طاقت ہمیشہ وہی ہے جو آج یہ کام کر رہی ہے, تب بھی وہی طاقت یہ کام کر رہی تھی. یہ کسی یہ مت بھولیں اسی طاقت سے بات ہوگی تو عمران خان کو ریلیف ملے گا. ظاہر ہے اس طاقت کو یہ کہنا ہے کہ تم اپنے دائرے میں رہو. یہی مقصد تھا اصغر خان کیس کا, یہی مقصد ہے آج بھی جو ہم بات کر رہے ہیں, جس نظریے پہ ہم کھڑے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا, اب صحافت کو آزاد کرو, جمہوریت کو آزاد کرو, سیاسی جماعتیں جب تک ایک میز پر نہیں بیٹھیں گی یہ کام نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ غلط ہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس یہ اختیار ہے ہی نہیں. سیاسی جماعتیں کبھی بھی بیٹھ تو جائیں گی, لیکن جب جبر آتا ہے وہاں سے, جب لوگوں کو لوٹ لیا جاتا ہے, اٹھا لیا جاتا ہے, ووٹ بدل دیے جاتے ہیں, تو سیاسی جماعتیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں. بالکل سیاسی جماعتوں میں اتفاق ہونا چاہیے, لیکن وہ اتفاق اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمیشہ 1 یا 2 جماعتوں کو ترغیب ہوتی ہے کہ اب تم اس طرف آ جاؤ تو تمہیں اقتدار مل جائے گا. یہ عمل ختم ہونا چاہیے, یہ ترغیب کا عمل ختم ہونا چاہیے. جب تک یہ ترغیب کا عمل ختم نہیں ہوگا, نہ صرف ترغیب دی جاتی ہے, کچھ کو ترغیب دی جاتی ہے, باقیوں کو اغوا کیا جاتا ہے. تو یہ پورا عمل جو ہے ترغیب اور اغوا کا, اس کو ختم ہونا ہوگا. وہ آرٹیکل نے کیا دھوم مچائی ہوئی ہے, وہ زرین نے بہت اچھا اس بچے نے لکھا ہے. دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے. وہ یہی رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں, ہم بہت فن خوان سیاستدان ہیں, ہم نے سیاست کی ہے. کیا سیاست کی ہے ان لوگوں نے؟ ہفتیاں کسنا سیاست ہے. ان کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے جو لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو سمجھتے ہیں, ہم ورلڈ افیئرس کو سمجھتے ہیں, ہم اس مومنٹ کو سمجھتے ہیں جو ملٹی الائنمنٹ کا مومنٹ ہے, ملٹی پولر ورلڈ آ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. چند جملے ہیں جی, اور وہ آرٹیکل یہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہو,
جس چیز کو تم فراست سمجھتے ہو, جس چیز کو تم سمجھتے ہو کہ بالغ نظری ہے, وہ بے وقوفی ہے تمہاری. ہم تمہیں دیکھ سکتے ہیں, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم لوگ مصلحت کے غلام ہو, تم لوگ گڑ گڑانے والے لوگ ہو, تم لوگ وہ لوگ ہو ہی نہیں جو ہم سے بات کرنے کے قابل ہے. ہماری اپنی گفتگو ہے, ہمارے اپنے نظریات ہیں, ہماری اپنی سوچ ہے جو تم سے زیادہ گہرائی رکھتی ہے. یہ جین زی بالکل جین زی کی ہمیں بالکل میں سمجھتا ہوں قدر کرنی چاہیے. اقبال نے تو کہا تھا نا کہ کیا جوانوں کو پیروں کا استاد کر, تو یہ وہ جوان ہمارے سامنے آج آ کھڑے ہوئے ہیں جو ہم سے تقاضا کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنا مصلحت کی خدمت کی ہے پوری عمر کہ اب ہم اس قابل نہیں رہے کہ ہم سچ کو سچ سمجھ سکیں. عمران خان کی رہائی قریب ہے. دیکھیں بالکل ممکن ہے. اس وقت کوئی نظام تو ہمارے سامنے نہیں ہے جو قانون اور آئین پر مبنی ہو. یہ پورا جو نظام ہے میں سمجھتا ہوں یہ لڑکھڑا رہا ہے. ہماری معیشت جہاں جا رہی ہے, جس طرح کھڑی ہے, نہیں کھڑی. آپ تمام اعداد و شمار دیکھ لیجئے, فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں, بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. آگے جو صورتحال, لیکن آپ کے ملک کو پیسے مل رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں 2-4 بلین ڈالر اگر کوئی آپ کی جانب پھینک دیتا ہے, ایک رانٹیئر اسٹیٹ ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہر دفعہ ہم نے یہی کیا ہے 50 کی دہائی سے. کبھی سینٹو میں ہم جا کے بیٹھ گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بڑی طاقت کا دم چھلا بننے سے ہماری طرف جو چند ڈالر آ جائیں گے اس میں ہماری فلاح ہے. اس میں کوئی فلاح نہیں ہے. آپ کا ملک پیچھے ہی گیا ہے. جب بھی آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ اور ایز اے سیکیورٹی پرووائڈر, تو آپ کو کچھ عرصے کے لیے کچھ پیسہ تو ملا, لیکن نہ آپ کے ملک میں تعلیم بہتر ہوئی, نہ صحت بہتر ہوئی. بھارت سے 9-10 مئی کی جنگ کے بعد پاکستان کے وقار میں بڑا اضافہ ہوا ہے. دیکھیں یہ کہنے کی باتیں ہیں, بالکل ہوا ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ملک میں فیکٹریاں لگنا شروع ہو گئی ہیں, کیا اس سے ملک میں تعلیم بہتر ہو گئی ہے, صحت بہتر ہو گئی ہے, کیا اس سے ملک میں نوکریاں مل رہی ہیں, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا. یہ وہ اصل حقائق ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتے چند لمحوں کی ستائش کی وجہ سے. آپ کی اتنا لائم لائٹ میں آنے کے بعد بچوں کو کوئی سیکیورٹی تھریٹس, آپ کی فیملی کو کوئی سیکیورٹی تھریٹس کبھی آپ نے محسوس کیے یا ملے؟ دیکھیں اللہ مالک ہے, ہم کوئی قلعے میں نہیں جائیں گے. دیکھیں نہیں, مجھے نہیں پتا. دیکھیں نہ میں کوئی جاگیردار ہوں, نہ میں کوئی وڈیرا ہوں. لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اکیلے کیوں پھرتے ہیں. میں تو زندگی اسی طرح گزارتا ہوں. اگر مجھے کچھ لینا ہو کسی دکان سے تو گاڑی چلاتا خود میں پہنچ جاتا ہوں, واپس بھی آ جاتا ہوں. عدالت جب جانا ہو تو خود فائل اٹھاتا ہوں, ایک آدھ منشی کو ساتھ لیتا ہوں. میرے دفتر میں 33 وکیل کام کرتے ہیں. میں کوئی لشکر لے کے نہ عدالت کی جانب جاتا ہوں, نہ عدالت سے آتے ہوئے مجھے کوئی شوق ہے کہ میرے ساتھ کوئی لشکر ہو. تو میں اپنا کام وہ وکالتی ہو یا سیاسی ہو بطور ایک کارکن کرتا ہوں. تو مجھ میں تو وہ بچوں کو کوئی تھریٹس یا اس طرح کا فیل ہوتا ہے آپ کو کہ بچے اکیلے نہ جائیں؟ دیکھیں شاید یہ احتیاط کرنی چاہیے, لیکن ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. مجھے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑی میں آیا کرو, اپنے ساتھ ڈالا رکھو, اس میں سیکیورٹی رکھو, یہ ضروری ہے. تو ابھی تک تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اور میرا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے ایسا کچھ کرنے کا. پروٹوکول کا شوق بھی نہیں ہے؟ کیوں شوق ہو؟ دیکھیں عزت کیا ہوتی ہے. عزت وہ چیز ہے جو آپ کے کسی عمل کی وجہ سے آپ کو ملے. عزت آپ اپنے گرد کھڑی نہیں کر سکتے. آپ اپنے گرد ایک حصار بنا لیں اور کہیں کہ یہ حصار میری عزت کی ضمانت ہے یا کوئی عہدہ میری عزت کی ضمانت ہے. کوئی عہدہ کسی کو عزت نہیں دیتا. بچے بھی ان کے بھی وہ لائم لائٹ میں اضافہ ہوا, ظاہر ہے ان کے بھی دوستوں کو اچھا سلمان تمہارے جو والد ہیں عمران خان کا کیس لڑ رہے ہیں, ایک بچوں میں ایک پراؤڈنیس ایک فیل ہوتی ہے. چھوٹی موٹی سی وہ بات ہے, وہ تو ظاہر ہے کچھ ہوتی ہوگی, لیکن وہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کی زندگی بدل جائے یا ان کا کوئی رویہ بدل جائے بچوں کا. ایسی کوئی بات. تو بچوں کے ساتھ باہر آؤٹنگ وغیرہ پہ جاتے ہیں؟ جی بالکل, گائے بگائے, بہت زیادہ نہیں لیکن ون سے نوائے. یس. تو کوئی نعرے بازی تو نہیں ہوتی باہر جا کے؟ نہیں نعرے بازی نہیں ہوتی, لیکن لوگ اکٹھے ہو جاتے ہوں. دیکھیں لوگ پیار کرتے ہیں. بالکل کوئی تصویر کھنچانے آ جائے گا, کسی ریسٹورینٹ میں جائیں گے تو ویٹر سب سے زیادہ جو پذیرائی ہوتی ہے وہ میں نے دیکھا ہے جو ہمارا محنت کش طبقہ ہے وہ بہت والہانہ وہ آگے بڑھتے ہیں, تصویر بھی کھنچاتے ہیں, ہاتھ بھی ملاتے ہیں, جیسے دیتے ہیں, خان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں. میرا یہ نام ہے, خان صاحب کو بتانا, میں روز ان کے لیے دعا کرتا ہوں. یہ تو دن میں 20 لوگ یہ مجھے کہتے ہیں. جہاں بھی میں جاؤں تو ضرور کوئی آئے گا اور آ کے یہ کہے گا, ایک بار نہیں دن میں 20 بار. اگر جیل کا عملہ معافیا مانگتا ہے تو یو کین تھنک نا عام بندے کے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے. دیکھیں چاہے یہ کراچی ہو, چاہے فیصل آباد ہو, اسلام آباد ہو, لاہور ہو,
کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کسی دکان میں جاؤں, کسی ریسٹورانٹ میں جاؤں اور 10-20 لوگ آ کے یہ نہ کہیں کہ ہم خان صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں. آج صبح بھی دعا کی تھی, آج شام بھی دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خان صاحب کو باہر لائے گا, ہمارے درمیان لائے گا. اتنی بڑی تعداد میں یہ قوم یہ دعا کر رہی ہے کہ میں سوچتا ہوں تو ایک طرح سے ششدر بھی رہ جاتا ہوں اور خان صاحب پہ رشک بھی آتا ہے. پی ٹی آئی سے ایسوسیشن سے پہلے خاندان میں یا گھر کی جو امیجیٹ فیملی ہوتی ہے وہ کس کی طرف ان کا جھکاؤ تھا؟ خان کی طرف, پارٹی کی طرف ہی تھے سب لوگ؟ نہیں, دیکھیں میرا ہمیشہ سے تعلق انسانی حقوق سے رہا ہے. میں سیاسی, دیکھیں سیاسی سطح پہ ایک طرح سے ہم فیملی بچے نہیں ڈسکنیکٹڈ کہہ لیجئے. دیکھیں کیا تھی سیاست اس ملک کی. اس ملک کی جو سیاست تھی, میں کیوں سیاست میں پہلے نہیں آیا کہ مجھے کوئی موقع نظر نہیں آیا, مجھے کوئی ایسی پارٹی یا ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں کھڑا ہو کر میں سیاست کر سکوں. 2018 میں کس کو ووٹ دیا تھا؟ چلیے وہ آپ رہنے دیں. نہیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں اس طرح ہے کہ انسانی حقوق سے وابستگی ہمیشہ سے میری رہی ہے. آسما جہانگیر کے ساتھ بہت سال میں نے کام کیا, کئی مقدمات ہیں جن میں ان کی معاونت کی, ان سے سیکھا. پاکستان میں جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بہت سی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کام کیا, تو وہ سب کچھ اپنی جگہ رہا. اچھا, لیکن سیاسی وابستگی کسی سے نہیں تھی. حالانکہ وکالت میں نے سب کی ہے. ہر پارٹی کے جو چیدہ لیڈران ہیں, ممبران ہیں, ان کا کسی نہ کسی وقت میں وکیل رہا ہوں. نون لیگ پیپلز پارٹی, آج جو بھی آپ پارٹی کہنا چاہیں, میں وکیل رہا ہوں. حاصل مزنجو صاحب کا وکیل رہا ہوں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب کچھ رہا, بہت قرب رہا ان لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر مبشر, اصغر خان صاحب کا میں نے پہلے ذکر کر دیا. لیکن ہمیشہ سے سیاست میں میرا تقاضا یہی تھا ان سب لوگوں سے, اور اپنی جب بھی کہیں گفتگو کی میں نے, ظاہر ہے سیاست میں آنے سے پہلے بھی ٹی وی پہ بطور مبصر میں آتا تھا, بہت بڑے مقدمات کیے جن کی ایک طرح سے ہم سمجھتے تھے تاریخی اہمیت ہے. تو ایک ہی موقف تھا کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, بنیادی انسانی حقوق ہونے چاہیے. جو ہمارے صحافی ہیں, تو یہ کب سے محسوس ہوا کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے؟ ہمیشہ سے. دیکھیے ہمیشہ سے, یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے نا. اس ملک میں ہمیشہ سے یہ جبر رہا ہے. جبر ریاستی سطح پہ بھی رہا ہے اور معاشرتی سطح پہ بھی رہا ہے. خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہوا, سائمہ وحید کیس آپ کے شاید علم میں ہو کہ ایک خاتون اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے کہ نہیں. 1995 کا یہ مقدمہ ہے جس میں آسما جہانگیر کے ساتھ میں پیش ہوا, ان کی معاونت کی. اسی طرح بے شمار اور مقدمات ہیں سماجی اہمیت کے اور سیاسی اہمیت کے. تو میرا ہمیشہ سے سیاسی رجحان زیادہ یہ 2024 کے انتخابات میں ہوا نا آپ کا, پھر اس کا مطلب نہیں. اس سے پہلے ایسا نہیں ہے کہ میں ووٹ نہیں کرتا تھا یا کوئی سیاسی, لیکن ایسا ہے کہ نظریہ ضرور تھا, لیکن کوئی ایسی پارٹی مجھے نظر نہیں آتی تھی جس کے حوالے سے میں کوئی والہانہ جذبہ رکھتا ہوں یا جس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اب نظر آتی ہے پی ٹی آئی؟ بالکل آتی ہے. دیکھیں کیونکہ عوام ساتھ کھڑی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو جبر ہے اس کا مقابلہ صرف عوام کی طاقت سے ہو سکتا ہے. اور بہت سی باتیں ہیں جن پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے فلاں جماعت یہاں کھڑی ہے, وہ جماعت وہاں کھڑی ہے, ملک میں یہ نظریہ ہونا چاہیے, وہ نظریہ. میں کہتا ہوں یہ نارمل پالیٹکس کی باتیں ہیں. جب آپ طے کر لیں گے اور جب آپ ملک میں وہ نظام قائم کر لیں گے کہ عوام کی آواز سنی جا سکے, تو پھر یہ تمام باتیں ہوں گی. یہ تمام باتیں ہمارے مسائل ہیں. اس معاشرے میں مساجنی بھی ہے, اس معاشرے میں ریلیجس انٹالرنس بھی ہے, یہ سب چیزیں ہیں. اس معاشرے میں لیک آف ایکوٹی ہے, جو معاشی اونچ نیچ ہے وہ ہے. ان سب چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. ان سب چیزوں کے حوالے سے ہم نے لڑائی لڑنی ہے. لیکن وہ لڑائی تب لڑی جائے گی جب ہماری آواز سنی جا سکے. اگر ہماری آواز اسی طرح سلب رہتی ہے تو پھر یہ تمام لڑائیاں جو ہیں ہم لڑنے کے قابل ہی نہیں رہتے. مجھے ایک اور بات بتائیں, آپ پہ پریشر آیا کبھی ان کیسز, جب سے آپ نے عمران خان کے کیسز کے ساتھ آپ ہوک اپ ہوئے ہیں, کبھی پریشر آیا چھوڑو ان کیسز کو, کبھی تھریٹس آئے؟ دیکھیں انڈائریکٹلی تو ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہاں پڑ گئے, کیوں پڑ گئے, چھوڑو اچھی بھلی اپنی زندگی گزار رہے تھے, کارپوریٹ لا تھا, یہ تھا, وہ تھا, ان چکروں میں پڑ گئے. اور وہ جی کافی کیپچینو اسمال, مجھے بھی اسمال, اسمال کیپچینو. کچھ سینڈوچ کچھ لیں گے آپ؟ ناٹ ریئلی. کوئی یہ کر دیں, کیا ہے کوئی چھوٹا کوکی شکی ہے؟ ہاں وہ کر دیں.
बस वो एक उनके लिए. Small cappuccino हाँ. and 1 chocolate chip. Yes. चले, मरियम नवाज का कोई तो एक्ट अच्छा लगा, जगह गनीमत अच्छी है. बनी है. देखिए किसी एलडीए के इंजीनियर ने किया होगा, एलडीए में काफी काबिल इंजीनियर हैं. लेकिन तो- ऑर्डर्स तो उनके थे ना कि अच्छा, इसको ये आपको हाँ, इल्म है? जी जी अच्छा। इसको वॉकिंग स्ट्रीट देखिए बना बड़े दिया अरसे जाए. से यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि पेडेस्ट्रियन एक वॉकवे हो, बल्कि हमें मालूम रोड के हवाले से ये तो बहुत 20 साल पहले एक टास्क फोर्स बनी थी जिसका ये काम था कि इस पूरे इलाके को रीडिज़ाइन किया जाए, लेकिन नहीं कर सके. हाँ. और यही था कि यहाँ गाड़ियों की आमद और रफ्त कम की जाए. देखिए पोल्यूशन इस शहर में इतनी बढ़ गई मरियम है. नवाज का यही ख्याल था. अच्छा, ये सबका हमारा ख्याल भी यही था और ये बहुत पहले से था. और ये एलडीए की प्लान्स में ये चीजें और मेरा बहुत तो बड़ा अरसे से दिल करता है शामिल हैं. एम आलम को लाइक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट आप जी पैदल और बिल्कुल, वैसा होना ये चाहिए. एम आलम की ये प्लान बहुत पुरानी है. ये हाँ. 15-20 साल पुरानी है. उस वक्त गालिबन परवेज इलाही साहब वज़ीर आला थे. मुझे याद है कि पूरी एक प्लान बनी थी कि जो वहाँ डूंगी ग्राउंड है उसके इर्द गिर्द करके पूरी ये एक अरेंजमेंट हो कि गाड़ियाँ आप कार पार्क में खड़ी करें अंडरग्राउंड और फिर चलें अप एंड डाउन एम आलम रोड. मैं अक्सर, मेरे भाई लंदन में रहते हैं तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि हमारे पास भी एक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, एम आलम रोड. कहते हैं तुम बेइज्जती ना करो हमारी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की. पहले वैसी बना तो लो. नहीं, हमें इस शहर होना को चाहिए. बेहतर करने के लिए कुछ कर रहे हैं. मैं आपको बताऊं, हमने एक मुकदमा मैंने किया था, इमरान टिवाना के नाम से वो रिपोर्टेड है, बड़ा मशहूर है. जब ये बन रहे थे यहाँ पे, इसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर कर रहे थे इस तमाम इलाके को, लिबर्टी चौक से लेकर करतबा चौक जो जेल रोड पे है. तो हमने उसको इस बुनियाद पे चैलेंज किया था कि जब आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाते हैं, दुनिया में जहाँ भी ये हुआ है, उसका क्या मकसद है कि गाड़ियाँ तेज चलें, बीच में कोई रेड लाइट नहीं आएगी, कोई ट्रैफिक लाइट नहीं आएगी, अंडरपास ये है. और मोहसिन आप नकवी साहब ने किया है वैसे. नहीं, मैं अर्ज करूँ ना, इसको पूरी दुनिया में एक प्रो व्हीकल मूव कहा जाता है जो पैदल चलने वाले लोगों के हुकूक के खिलाफ है. क्योंकि आप ये देखिए, जब आप सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाते हैं तो फिर आप उस सड़क को क्रॉस नहीं कर सकते ना, क्योंकि जब ट्रैफिक लाइट पे गाड़ियां रुकती हैं वहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग होती है, आप उसको क्रॉस भी करते हैं. जब आप ट्रैफिक लाइट्स हटा देते हैं तो ये एक तरह की दीवार है जो आप खड़ी कर देते हैं. इस तरफ के लोग यहाँ रह गए, उस तरफ के लोग वहाँ रह गए. तो बहरहाल पहले हम मुकदमा जीते लाहौर हाई कोर्ट में. यहाँ मंसूर अली शाह साहब उस वक्त जज थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ये नहीं ठीक. वो सुप्रीम कोर्ट ने फिर रिवर्स किया. लेकिन उसके बाद हमने फिर ये तकाजा किया कि ओवरहेड जो क्रॉसिंग्स हैं वो बनाई जाएं. कुछ तो पेडेस्ट्रियन का सोचो ना. ये तो नहीं कर सकते कि आप ये 12 मील की एक सिग्नल फ्री सड़क बना दें, उसे क्रॉस करना ही मुमकिन नहीं है. तो इस शहर में बहुत हरकतें हुई हैं जो मैं समझता हूँ आम इंसान के खिलाफ हैं. और ये उस वक्त हुकूमत नूनी की थी. हमने भरपूर मज़ाहमत की. बहरहाल वो हुआ जो हुआ. लेकिन ये जहन में रहे कि शहर का तसव्वुर क्या है. क्या आप एक शहर को पैदल चलने वाले लोगों के नुक्ताए नज़र से देखते हैं, या सिर्फ गाड़ी, या आप गाड़ी में सिर्फ बैठे लोगों के नुक्ताए नज़र से देखते हैं? तो ये एक बुनियादी फ़र्क है अर्बन प्लानिंग. मरियम नवाज के आने के बाद चलिए, ये एक बड़ा ज़र्फ होता है कि आप अपने ओपोनेंट के कोई अच्छा काम देख के उसकी तारीफ भी करें. मरियम नवाज ने पंजाब में कुछ तो अच्छा किया होगा. देखिए, अभी तो ज्यूरी इज आउट, अभी जल्दी है, हम देखेंगे. अभी बातें सामने आएंगी क्या हो रहा है. 2 साल हो गए हैं, कुछ तो अच्छा किया होगा. देखिए, मुझे कोई बहुत बड़ी तब्दीली तो नजर नहीं आ रही. हो सकता है सिवाय फैशन एवेन्यू स्ट्रीट के. चलें. और ये कौन यहाँ आता है? ये फैशन एवेन्यू में आने वाला कौन है? जेंट्री है ना. दिस इज द जेंट्रिफिकेशन ऑफ अ सिटी. जब आप ये काम करते हैं कि आप ऐसे इलाके बना दें जहाँ गरीब आदमी आते हुए शर्माए, उसे लगे कि यहाँ मेरा क्या मकसद है आना. यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो बात करते हैं, जो उनके कपड़े हैं, जो उनकी गाड़ियाँ हैं, मेरा तो इस तमाम अमल से कोई ताल्लुक ही नहीं है. तो ये एक जेंट्रिफिकेशन है जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं, जिसको हम ब्यूटिफिकेशन कहते हैं. लेकिन दर हकीकत ये एक क्लास जो एक कशमकश है हमारे मुल्क में, उसका इजहार है कि आप चीज़ों को, छोटी छोटी जगहों को अमीर लोगों के लिए खूबसूरत कर दिया. ट्रैफिक रूल्स इतने अच्छे बना दिए हैं, उसको तो अप्रिशिएट करें. अच्छा, चले, जो लोगों पे फाइन हो रहे हैं, लोगों को जेल की धमकियां दी जा रही हैं, देखते हैं इसका क्या नतीजा निकलता है. फैमिली के साथ इस तरह कितना बाहर निकलते हैं आप? पहले ज्यादा था, अब यही मैं पूछना चाह रही थी. लाइमलाइट में आने के बाद नहीं, उसका लाइमलाइट से नहीं शायद इतना ताल्लुक, लेकिन मसरूफियत ज्यादा हो गई है. जी, डाइन आउट, बाहर होता है लेकिन पहले की निस्बत कम. फैमिली आपकी लाहौर में रहती है? जी, लाहौर इज दी होम सिटी.
اور زیادہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں؟ میں خود زیادہ اسلام اور آباد اڈیالہ کے باہر رہتے ہیں؟ کافی وقت ہے نا، زیادہ کافی وہاں وقت نہیں، زیادہ نہیں، پر 1-2 دن تو وہاں لگتے ہیں، لیکن ویکینڈز پہ میری کوشش ہوتی ہے کہ لاہور واپس آ جاؤں. یہاں حلقہ بھی ہے میرا، یہ ہم میرے حلقے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس حلقے نے مجھے 1,60,000 ووٹ دیے، اور لیکن پھر بھی جیت کوئی اور گیا. جی وہ ایسے جیتنے والے کے ووٹ ہوئے کہ وہ میاں نواز شریف کے ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ ہو گئے. اون چودھری صاحب جی، اور اس حلقے میں 436 پولنگ اسٹیشن تھے، اس میں سے 300 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی دونوں کے جو ووٹوں کا تناسب ہے وہ کوئی 40% ہے، لیکن 106 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ وہاں قومی اسمبلی کا تناسب 90% ہے اور صوبائی اسمبلی کا 39% ہے. تو وہ چلا کے آپ کو حقیقت جو ہے بتا رہی ہے کہ اس حلقے میں کیا ہوا، اس حلقے کے عوام کے ووٹ کے ساتھ کیا ہوا. آپ انصاف لے نہیں سکے. دیکھیے عمران خان کو کیا انصاف نہیں ہو لے کے دیں سکتا، گے؟ اس ملک میں انصاف ممکن نہیں ہے. میں بوانگ دہل کہتا ہوں، عمران خان کی وکالت جن لوگوں نے کی ہے، وہ میں تو چند کیس کیے ہیں، وہ سلمان صفدر ہوں، وہ لطیف کھوسا صاحب ہوں، وہ دیگر ہمارے دوست ہوں، زہر بھنڈاری صاحب ہوں، بہترین وکالت ہوئی ہے. اگر کوئی بے وقوف یہ کہتا ہے کہ وکالتی حکمت عملی میں کوئی کمی تھی تو صرف بغض کی بنیاد پہ ایسی بات کرتا ہے، کینہ کی بنیاد پہ ایسی بات کرتا ہے. اس ملک میں انصاف لینا اس وقت ناممکن ہے. میں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے یہ بات کہتا ہوں، اگر آپ کو کل انصاف لینا پڑ جائے تو انصاف آپ کو تب تک نہیں ملے گا جب تک آپ کوئی اور ہیلا نہیں کریں گے. اعتزاز احسن صاحب از اے بگ نیم. ان کے نزدیک بھی بہت سارے لیکوناز آپ لوگوں نے چھوڑے، بہت ساری جگہیں تھیں جہاں پر آپ لوگوں کو بڑی اسپیس مل سکتی تھی، آپ لوگوں نے بڑے مواقع ضائع کیے. ان کی لائر ٹیم نے ہو سکتا ہے، نہیں لائر ٹیم کی بات مجھے نہیں پتا انہوں نے کب ایسی کی ہو، میرا ان سے بہت رابطہ رہتا ہے، میرے سے کبھی سجیشنز بھی دیتے رہتے ہیں. بالکل دیتے رہتے ہیں. میری نظر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا اور ہم نے نہیں کیا. ان سے میری بہت فریکوینٹلی بات ہوتی ہے. سیاسی سطح پہ ضرور وہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد ہمیں باہر نکلنا چاہیے تھا، بہت بڑے طریقے سے نکلنا چاہیے تھا. وہ بات اپنی جگہ ہے. 8 فروری 2024 کو جو سانحہ ہوا، جو حملہ ہوا اس ملک کے ووٹ پر، اس کے بعد ہمیں یقیناً باہر نکلنا چاہیے تھا. نون لیگ سے رابطہ رہتا ہے؟ نون لیگ کے لوگوں سے، لیڈرشپ سے، سیاستدانوں سے کوئی رابطہ نہیں؟ میرا کوئی رابطہ نہیں. دیکھیے سماجی سطح پہ یس ظاہر ہے ہم لاہور شہر میں رہتے ہیں یا اسلام آباد میں رہتے ہیں تو کبھی کبھار کہیں کسی شادی کی تقریب میں یا کہیں کسی دوست کے گھر کامن فرینڈ ہو، ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن سیاسی رابطہ کوئی نہیں. نون لیگ کے اپنے لوگوں میں ریگریٹ ہے کہ جو بالکل ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم نے یہ مذاکراتی عمل شروع کیا، خان صاحب نے اجازت دی تھی دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہماری 5 یا 6 نشستیں ہوئی تھیں. تو نشستوں سے پہلے میں نام نہیں لوں گا، ایک وزیر صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، جو جنگ آپ لڑ رہے ہیں وہ پاکستان میں پولیٹیکل سپیس کی جنگ ہے، اور ہم بالکل یہ چاہتے ہیں ابھی بھی وہ وزیر ہیں، وہ ہیں اور ان کا آج بھی یہی موقف ہے کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہم پورے پاکستان اور ہر سیاسی پارٹی کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو آپ نے ان کو جواب کیا دیا کہ تم لوگ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ نے کچھ نہیں. بالکل یہی کہا، اور یہ روز ہم کہتے ہیں، لیکن یہی ہے مجبور محض یہ بنے ہوئے ہیں. کیوں لوگ چھوڑ کر نہیں آتے؟ کیوں لوگ اصول کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتے؟ کیوں لوگ ایک نوکری کرتے رہتے ہیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا کیوں ایسا کرتے ہیں. میرے لیے ایسا کرنا زندگی میں کبھی بھی ممکن نہیں رہا. میں نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو دل کی بات ہے، اور اگر دل میں بات نہیں ہے تو وہ زبان پہ نہیں آئے گی. اور پیپلز پارٹی وہ کیا سمجھتی ہے؟ دیکھیے وہ بھی یہی سمجھتے ہیں. کراچی میں میری بڑی اچھی گفتگو ہوئی. کس سے؟ اب میں پورے سارے نام نہیں لوں گا، لیکن ایک صاحب، دیکھیے یہ تو میں نے کہا نا، مراد علی شاہ صاحب سے گفتگو ہوئی، نوید قمر صاحب سے ہوئی، ناصر شاہ صاحب سے ہوئی، لیکن اس کے علاوہ ایک صاحب سے ہوئی جو میں سمجھتا ہوں بڑا ایک بھرپور سیاسی اور جمہوری پس منظر رکھتے ہیں. صدر ضیاء کیا ڈکٹیٹر ضیاء کے زمانے میں وہ شاہی قلعے میں محبوس بھی رہے 2-2.5 سال. ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور انہوں نے یہی بات کی کہ جو آپ جنگ آج لڑ رہے ہیں، جو آپ سہ رہے ہیں، ہم نے 80 کی دہائی میں سہا تھا، اور ہمیں بالکل ادراک ہے اور ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو تب ہوا تھا اس سے شاید بدتر کچھ ہو رہا ہے، اور ہم آپ کو سپیس دینا چاہتے ہیں آپ کی فتح میں، پاکستان کی فتح ہے. تو یہاں آپ میری بات سے اگری نہیں کرتے؟ یہ سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے، جب تک وہ اکٹھی نہیں ہوگی یہ ملک کا سسٹم بدل نہیں سکتا. ان کو پتہ ہے نا. دیکھیں ان کو اکٹھا ہونے سے کون روک رہا ہے؟ انہیں کیا ہماری طرف سے کوئی دعوت نامہ چاہیے؟ وہ سب اکٹھے ہوں اپنی اپنی جگہ. پچھلے دنوں حامد میر صاحب کی کتاب کی تقریب رونمائی تھی یہاں لاہور میں، انہوں نے مجھے بھی دعوت دی. اس میں میں نے جو بات کی اس میں بالخصوص ان کا ایک کالم، اس کتاب میں انہوں نے اپنے کالم جو ہے وہ مرتب کیے ہیں. ایک ان کا کالم تھا
کہ آئین کے نئے گورکن کون ہیں. آئین کے نئے گورکن کون ہے. اور اس کالم میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کر ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں, کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ جو آئین کے لیے لڑتے رہے ہیں, جنہوں نے ضیاء کی جیلیں سہی ہیں, جس پارٹی نے آئین دیا, اور آج وہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے لیے ووٹ ڈال رہے ہیں. حیرت کا اظہار انہوں نے کیا کہ یہ آج آئین کے گورکن کیسے بن گئے جو کل تک آئین کے رکھوالے تھے, آئین کے لیے لڑنے والے تھے. تو یہ سوال ہر ایک کو اپنے آپ سے کرنا ہے, خواہ وہ پیپلز پارٹی میں ہو, وہ نون لیگ میں ہو, ہر ایک کو یہ کہنا ہے اور پوچھنا ہے اپنے آپ سے کہ ہم آج کہاں جا رہے ہیں. یہ کہنا کوئی جواب نہیں ہے کہ پہلے بھی یہ ہوا, 2018 میں بھی یہ ہوا. آپ آج کا جواب دیں. آج کے جو کروڑوں نوجوان ہیں وہ آپ سے آج یہ سوال کرتے ہیں کہ تم کہاں کھڑے ہو. بطور صحافی, بطور وکیل, بطور سیاسی کارکن ہمیں آج جواب دینا ہے ان تمام بچوں کو, ان نوجوانوں کو جو باہر نکلے, جنہوں نے ووٹ ڈالا 8 فروری 2024. سلمان اکرم راجہ فیس لیتے ہیں تحریک انصاف کے بالکل کیسز نہیں, کسی کیس کی کوئی فیس نہیں لی, کسی ایک کیس کی کوئی فیس نہیں لی. خان صاحب کے کیسوں کی بھی نہیں لی, اور اس کے علاوہ بھی جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے اگر کبھی کہا کہ ہمارے مقدمے میں پیش ہو, ہمارے لیے آؤ, کسی سے کبھی کوئی فیس نہیں لی. تو آپ تو سارا وقت ادھر ہی مصروف رہتے ہیں, تو اپنے جو پرسنل ظاہر ہے آپ کا پیشہ ہے, آپ کا ایک ارننگ سورس ہے, تو وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا؟ ظاہر ہے ڈسٹرب ہوتا ہے, اور ہو چکا ہے وہ چیز. دیکھیں, آپ نے زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے نا کہ آپ کی ترجیح کیا ہے. میری نظر میں آج ضروری ہے کہ ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے, جو زبان رکھتا ہے, ذہن رکھتا ہے, وہ کھڑا ہو اور کہے کہ اس ملک میں بہت ہو چکا یہ جبر, ہم نے اب اس کو نہیں ماننا. یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں فریضہ ہے جو ہم ادا کر سکتے ہیں اپنے خاندان کے لیے, اپنے لیے تو ہم لڑتے ہی ہیں. اللہ کا شکر ہے جس حد تک ہماری ضروریات ہیں, محدود ہیں, وہ پوری ہو رہی ہیں. مجھے کوئی بہت عالیشان مٹیریل زندگی نہیں چاہیے, جو زندگی ہے وہ مناسب ہے اور وہ پوری ہو رہی ہے, وہ چل رہا ہے, وہ ٹھیک ہے. باقی کیسز اب لے بھی نہیں رہے, بہت کم, اب بہت کم ہے. ظاہر ہے دیکھ لیتی ہے جی, ٹیم ہے ہمارے جو پارٹنرز ہیں, جو ہمارے ایسوسیٹس ہیں, وہ بہت انہماک سے کام کر رہے ہیں اور ان کو بڑا موقع ملا ہے. یہ ایک طرح سے ان کے لیے بہت اچھا ہوا ہے, گرومنگ کا, گرومنگ کے علاوہ ابھرنے کا, پرومیننس حاصل کرنے کا. تو میں بہت خوش ہوں ان کے لیے. اچھا, ہر چیز میں کوئی اچھائی نکل آتی ہے. بالکل. سلمان اکرم راجہ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ وہ کسی بھی شعبے سے ہو سکتی ہے, وہ شعبے سے بھی ہو سکتی ہے, وہ سپورٹس میں سے بھی ہو سکتی ہے, وہ لائی کمیونٹی میں سے بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, خان صاحب کی بات نہ کروں تو زیادتی ہوگی. خان صاحب نے اپنے آپ کو منوایا ہے. دیکھیں, اب تو رانا ثناء اللہ بھی کہتے ہیں نا, جس طرح انہوں نے جیل کاٹی ہے 10 میں سے 10 نمبر ان کو وہ دیتے ہیں. انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, اس تمام عمل کے ذریعے 2-3 باتیں جو کی جاتی تھیں کہ خان صرف انتظار کر رہا ہے کہ اس کی باری آ جائے, وہ پھر سرپرستی چاہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی, سب چیز کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے. ورنہ یہ 2.5 سال کی وہ صحبتیں ہیں وہ نہ جھیلتے. آج وہ کسی سرور پیلس میں بیٹھے ہوتے, کہیں لنڈن بیٹھے ہوتے. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے نظریے پہ کھڑے ہونے والی شخصیت ہیں. وہ پوری قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے نظریے پہ کھڑے ہو جاؤ, اس ملک میں جبر اور لاقانونیت جو ہے یہ ہمارا مقدر نہیں ہے. سیاست میں تو عمران خان ہو گیا, سپورٹس میں کون؟ وہ بھی عمران خان. دیکھیں, سپورٹس میں بھی چلیں, بالکل, کیوں نہیں. جس طرح انہوں نے اپنا ایکشن بدلا, میں آپ کو بتاؤں, آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے, جب پہلا ٹیسٹ میچ وہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں, دبلا پتلا ایک لڑکا ہے 1970-71 میں, اور ان کا ایکشن آپ دیکھیے, بالکل وہ میڈیم پیس بولنگ ہے. اور اس کے بعد 75 تک آتے آتے انہوں نے اپنے آپ کو جیسے ری ماڈل کیا, پورا اپنی فزیک کو تبدیل کیا, اپنے ایکشن کو تبدیل کیا. اس کے نتیجے میں جو ان کی بالنگ میں سپیڈ میں اضافہ ہوا, اور اس کے بعد پھر ریورس سوئنگ کیسے انہوں نے سیکھی. یہ کمال ایک واقعہ ہے ہماری کرکٹ کی ہسٹری کا. کرکٹ کا بہت مجھے شوق رہا ہے. اچھا, اور اس میں بھی فین عمران خان. اس زمانے میں اگر سچی بات کروں, مجھے ماجد خان بہت پسند تھے. ماجد خان کی جو رسٹ بیسڈ بیٹنگ تھی مجھے بہت پسند. ماجد خان زیادہ پسند تھے. I thought he was very graceful, جو وہ فلاپی کیپ پہنتے تھے بغیر ہیلمٹ کے, اور باؤنسرز کو جیسے وہ کھیل جاتے تھے. He was a very graceful batsman. شوبز میں کوئی پرسنالٹی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر؟ دیکھیے, شوبز تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہوں گا کہ میرا فلمیں تو دیکھتے ہوں گے نا. بالکل, بہت دیکھتا ہوں, بہت دیکھی ہیں. اب مشکل ہے دیکھنا, سب کچھ دیکھا جی. 80 کی دہائی میں تو پنجابی فلموں کا بڑا زور تھا. یہاں جو شیر خان اور وہ سب کچھ تھا, وہ بالکل جا کے ہم دیکھتے تھے, سنیما میں دیکھتے تھے, اور وہ کیا ایک ماحول ہوتا تھا.
देखिए अब तो वो लोग समझ ही नहीं सकते कि सिनेमा में शबिस्तान में फिल्म पे कुछ हो रहा है और उसकी पूरी मिमिक्री लोग सामने खड़े हुए, वो जो उसका जो बैरिस्टर होता है उसके ऊपर खड़े हुए पूरे पूरे अंजुमन के डांस हो रहे होते थे। तो वो एक अजीब एक समा था, जैसे एक, और वो लोग होते थे जो जेंट्री नहीं है, वो थे जो कोई टांगा चलाने वाला है, किसी खोखे पे काम करने वाला है, वो वहाँ आकर जो इजहार करते थे, वो फिर मैंने अब देखा है वो इजहार या वहाँ था, वो एक जबर का माहौल था, ज़िया का मार्शल लॉ था। उस मार्शल लॉ के दौर में वो चाहे शेर खान हो या उससे पहले जो फिल्म थी नूरी नत वाली। बिल्कुल। तो किस टाइप की मूवीज पसंद है आपको? देखिए हर किस्म की हैं। हॉरर और एक्शन, हॉरर नहीं, लव स्टोरीज। हॉरर नहीं, वो गॉन विद द विंड हो, वो सत्यजीत रे की फिल्में हो या दिलीप कुमार की फिल्में हो। दिलीप कुमार की जो लेट 40s और 50s की फिल्में हैं वो कमाल। तो ये एक हमारा सरमाया है, कल्चरल सरमाया है। और देखिए उस जमाने की जो शायरी है, जो गाने लिखे जाते थे इन फिल्मों में, वो पूरा जो हमारा एक सिंक्रेटिक कल्चर था, आप देखिए जो लिखने वाले उसको प्रेजेंट करते थे। जी बिल्कुल। वो मजरू हो, वो जानिसार अख्तर हो, जावेद अख्तर के वालिद हो, कैफी आजमी हो, ये लोग फिल्मी गाने लिखते थे और उन गानों में एक अपनी एक गहराई थी। तो जावेद अख्तर एक कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी बन चुके हैं, उनको तो साइड पे रखें ना। अगर आप वो फिल्म ज़हन में लाएं गुरुदत्त की प्यासा, उसके जो गाने हैं, वो साहिर लुधियानवी की जो नज़म है उसको उन्होंने अडेप्ट किया। सना खान तकदीसे मशरिक कहाँ हैं, उसका जो गाना बनाया। इसी तरह कभी कभी वो भी साहिर की जो नज़म थी उसको अडेप्ट किया गया। तो एक पूरा एक ज़ख़ीरा है हमारी शायरी का, जो एक तरह से बॉलीवुड में और हमारी अपनी जो फिल्में थी, अपनी फिल्मों में भी वो बड़ा नाम नुसरत फतेह अली खान साहब, एब्सोल्यूट जीनियस ऑफ द सेंचुरी। नुसरत साहब की जो आवाज़ थी, नूरजहां, मैडम नूरजहां, बिल्कुल। देखिए जो उन्होंने फैज़ की शायरी को जो उन्होंने मकबूलियत बख्शी, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, वो कमाल हो गया ना। फैज़ साहब तो कहते थे ये नज़म अब इनकी है, मेरी नहीं है। You're music lover? एब्सोल्युटली जी। किस दश्ते तन्हाई अगर हो, तो आप देखिए ये तो पूरा एक ज़ख़ीरा है हमारा, जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये नज़में और ये गीत जो हैं, सिर्फ नज़में और गीत कोई कंजम्पशन आइटम नहीं है कि कुकी है मैंने उठाया और खा लिया। कहीं तो इनका हमारी ज़ात पे, हमारी सोच पे कोई असर होना चाहिए ना। जब आप कहते हो लौट जाती है उधर भी नज़र, तो ज़िंदगी में भी नज़र लौटाओ ना। देखो ना कहाँ गुर्बत है, कहाँ जबर है। तो आप ज़िंदगी में नज़र बचा के क्यों गुजर जाते हो? सिर्फ नज़म पढ़ते हो, गाना सुनते हो, लेकिन ज़िंदगी में आपकी नज़र क्यों नहीं? ड्रामास देखते हैं? देखिए टीवी ड्रामा बहुत अरसे से नहीं देखे, लेकिन 80 की दिहाई में तो बहुत देखे ना। 80 की दिहाई वाज द आई थिंक एपेक्स पॉइंट था हमारे टीवी। रोड्स खाली होते थे, यू नो, बिल्कुल। देखिए राहत काज़मी के और उस वक्त हमारे शहनाज शेख साहिबा, ग्रिपिंग चीज़ें। ड्रामास आज भी दुनिया भर में पाकिस्तान के, अब समहाउ मैंने पिछले 15-20 साल 25 में नहीं देखे, लेकिन 70s डॉक्टर वो जो अंकल उर्फी एंड ऑल, ये तमाम जो फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे, उसके बाद अशफाक अहमद ने जो कुछ लिखा, वो भी अपने हवाले से एक नज़रियाती इख्तलाफ किसी सतह पे हो सकता है, लेकिन अशफाक अहमद साहब से तो ज़ाती तौर पर भी बड़ा ताल्लुक़ रहा। बहुत साल में वासिफ अली वासिफ साहब यहाँ लाहौर में एक बुजुर्ग गुजरे हैं। जी मैं उनको बहुत सुनती हूँ। जी उनकी महफिलों में मैं जाता रहा। अच्छा। जब वो हयात थे, उनकी महफिल का एक अजीब समा होता था। लोग जानते नहीं कि इस लाहौर शहर का जो एक सकाफती और रूहानी जो विरसा है वो कितना शानदार है। तो उनकी महफिलों में हनीफ रामे साहब होते थे, उनकी बेगम साहिबा आंटी शाहीन होती थी, जस्टिस समदानी साहब कभी कभी आके बैठते थे, मुन्नू भाई होते थे, और जो गुफ्तगू होती थी उनकी, वो एक तरह से ज़िंदगी का सरमाया है। और वही वो चीज़ है जो मोटिवेट करती है। इकबाल की शायरी, मेरे वालिद साहब को जुनून की हद तक इकबाल की शायरी से लगाव था। लोग मुझसे पूछते हैं हमारी उर्दू क्यों इतनी सकील है, या उसकी बड़ी वजह ये है कि हर रोज़ 5-6 साल की उम्र के बाद घर में कुरान मुझे बैठ के वो खुद पढ़ाते थे। खुद अरबी ज़ुबान में वो बहुत उनको रवानी थी। अच्छा। जानते थे। एक रजिस्टर होता था जिसमें अरबी, फ़ारसी, गालिब की शायरी, इकबाल की शायरी तो बाकायदा आपको पढ़ाते थे। बिल्कुल। स्कूल की पढ़ाई तो अपनी जगह, लेकिन असल पढ़ाई जो घर में हुई
اقبال کا نظریہ عشق کیا ہے، جنون کیا ہے، انسان کو اپنی منزل کیا تعین کرنی ہے. مست کر گیا مجھے ٹوٹ کر میرا سبو. جب لوگ پوچھتے ہیں تم نے اپنا پیشہ ٹھکرا دیا، کیوں ٹھکرایا، تو میں یہی جواب دیتا ہوں، مست کر گیا مجھے ٹوٹ کر میرا سبو. اپنا کوئی فیوریٹ، کوئی شعر، کوئی پوئٹری؟ بے شمار ہے، بے شمار ہے. دیکھیں ابھی آج کے حالات کو دیکھ کر یا آج کی فیل کیا ہے آپ کی، کچھ وہ کچھ سنا دیں، عرض کرتے ہیں. دیکھیں میں نے سپریم کورٹ میں ایک شعر پڑھا تھا جب یہ ہماری ریزروڈ سیٹس کا مقدمہ چل رہا تھا. افتخار عارف، خلیج اقتدار سرکشوں سے پاٹتی گئی، جو ہاتھ آئی دولت غنیم بانٹتی گئی، مصاحبین شاہ مطمئن ہیں، سکون ہے سکون ہی سکون ہے. تو یہ وہ جھوٹا سکون ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب صحیح ہے. تو ہم نے یہ دکھانا کیا، یہ حقیقت ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، سب صحیح نہیں ہے. کیسا لگا آپ کو ہماری آج کی نشست کیسی لگی؟ نہیں بہت ہی اچھا آپ کا آئیڈیا ہے کہ ایک اسٹوڈیو سے باہر نکلیں، یا جو زوم پہ کرتے ہیں کہ آپ اکیلے بیٹھے ہیں سامنے ایک لیکن باتیں وہی ہیں مزے کی، نہیں دیکھیے، اور ارد گرد کا ماحول جو ہے اس کا بہرحال اثر ہوتا ہے گفتگو پر. تو بہت شکریہ. ڈرائیو وتھ شازیہ ذیشان. It was a great pleasure and you're a very good driver. یہ بولے نہیں you're a very good driver and آپ بہت زبردست سوال بھی کرتی ہیں، مشکل سوال بھی کرتی ہیں، اور it's been a pleasure. Thank you so much. Thank you.